الرشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر ایک شعر پڑھتا جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ بادشاہ کے پاس وزراء امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی سا اور سر پر ایک چادر بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا۔ اگر امیر المومنین ہارون الرشید اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ ہارون الرشید نے اپنے مصاحبین کی یہ بات سن کر اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر اپنے والد کو کوئی جواب نہ دیا، لیکن ایک پرندہ وہاں بیٹھا تھا۔ اس کو کہا اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑ کر ہارون الرشید کے اس بیٹے کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ چلا جا، تو وہ پرندہ ہاتھ سے اڑ کر اپنی جگہ چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کروں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا اور صرف ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لے لیا۔ چلتے ہوئے شہزادے کی ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دی کہ ضرورت کے وقت اس کو فروخت کر کے کچھ پیسہ اپنے کام میں لائے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن جمعرات کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا اور 8ویں دن پھر جمعرات کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا۔ کبھی بھی اس سے کم یا اس سے زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ میں نے کہا گارے مٹی یعنی تعمیر کا کام کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے ضروری جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دینے چاہے، اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف جمعرات ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند رکھی اور جمعرات کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔
مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے جمعرات کو اس اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ میں نے اس مرتبہ ایسی جگہ چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا دوست ہے، اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درم کیا کروں گا، اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے پھر ہفتہ بھر اس کا انتظار کیا اور تیسری جمعرات کو پھر اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا، ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرانہ جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ خوبصورت نوجوان بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے، جن میں سے 2 اشعار کا ترجمہ کچھ یوں ہے: میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے دفن کر دینا۔ میں نے کہا، اے میرے محبوب، ایک حسین لڑکے، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب ہے۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں مجھے کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی گئی تو انہوں نے یہی جواب دیا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور میری یہ چادر اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون الرشید یعنی خلیفہ عباسی سلطنت تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ اے بادشاہ، ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس خوبصورت، اس حسین لڑکے کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ ضرور یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ ہارون الرشید کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک لشکر میں تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین ہارون الرشید بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ ذرا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو
جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دینا۔ جب وہ باہر سے واپسی پر قصر شاہی پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم ہی تازہ کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس بات کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر المومنین کے پاس لے گیا۔ اس وقت ہارون الرشید بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پہ کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں، کروایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی قرابت داری تھی؟ کیونکہ یہ حضرات عباسی خلفاء اور ان کی اولاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے میں اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے اس وقت اس بات کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہیں۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے، تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ مسافر، وہ میرا بیٹا، وہ شہزادہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ چاند کی مانند تھا، جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر۔ بس چاند کا یہ ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی یہ ٹہنی بھی قبر میں دفن ہو گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر ساتھ تھے۔ اپنے بیٹے کی قبر پر پہنچ کر ہارون الرشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں تمہیں جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ سب کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی جب میں اپنے اوراد و وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا تو میں نے خواب میں ایک نور کا قبہ دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے بادل میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کبھی کسی کان نے سنی، اور نہ کبھی کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث پاک کا ہی مضمون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کسی کان نے کبھی سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا ہے۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کسی شخص نے ہارون الرشید سے اس کے اس بیٹے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی،
قرآن پاک بھی پڑھا تھا اور علوم بھی پڑھ رکھے تھے۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہ اٹھائی۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ اس کو یہ بیش قیمت انگوٹھی دے دے۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر یہ اس کو بھی کام میں نہ لایا۔ مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی والدہ کا بڑا فرمانبردار تھا۔ جس باپ کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یہ ہارون الرشید بہت نیک دل بادشاہوں میں شمار ہوتا تھا۔ دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارناموں سے تاریخ کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں بھی 100 رکعت نفل نماز پڑھنا اس کا روزانہ کا معمول تھا، جو مرتے دم تک قائم رہا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درہم روز صدقہ کیا کرتے تھے۔ ایک سال حج کیا کرتے تھے اور ایک سال جہاد میں شرکت کرتے۔ جس سال خود حج کو جاتے تو اپنے ساتھ 100 علماء کرام کو ان کے بیٹوں سمیت حج پر لے جاتے، اور جس سال خود حج نہ کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان لباس وغیرہ کے ساتھ حج پر بھیجا کرتے، جن کو خرچ بھی بہت وسعت سے دیا جاتا اور لباس بھی عمدہ دیا جاتا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کے ابتدان بھی۔ علماء کا ان کی مجلس میں بہت اعزاز تھا اور ان سے محبت کرتے تھے۔ ابو معاویہ زریر مشہور محدث نابینا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خود ہارون الرشید نے ان کے ہاتھ دھلائے اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں نے دھلائے ہیں۔